حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بنو عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین روانہ فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں کا جزیہ لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ انصار کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ آپ کے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرا دیے، پھر فرمایا، میرا خیال ہے تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لائے ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور خوشی والی چیزوں کی امید رکھو۔ قسم ہے اللہ کی، مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں، مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح فراخ ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے پر رشک اور مسابقت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا، تو یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3997۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3998۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا، یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں دوسروں کا خلیفہ بنا کر یہ دیکھے گا کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو۔ خبردار، دنیا کے شر سے بچو اور عورتوں کی وجہ سے گمراہ ہونے سے بچو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4000۔